بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پاکستانیوں کی آواز ماجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ عمانی حکومت نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے اخبارات پر بھی پابندی عائد کر دی۔ 70 لاکھ دہاڑی دار مزدوروں کے لیے ماہانہ ہزاروں روپے اور معیشت کو سنبھالنے کے لیے کھربوں روپے دینے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے خصوصی ریلیف پیکج کی منظوری دے دی۔ سرحدوں پر لڑنے والوں کو کورونا سے جنگ کے لیے میدان میں اتار دیا گیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کا دنیا بھر میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پاک فوج کے افسران کا اپنی تنخواہیں کورونا فنڈ میں دینے کا اعلان۔ ترک عوام نے انسانیت کی مثال قائم کر دی۔ لوگ سڑکوں پر کھانے کے پیکٹ اور ضروریات کا سامان چھوڑ کر جانے لگے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے بے روزگار ہونے والے افراد اور ضرورت مند افراد اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکیں۔ کرونا وائرس کے خدشات۔ امام کعبہ نے لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ شہری گھروں میں رہیں، درود شریف کا ورد کرتے رہیں، ہجوم میں جانے، ہاتھ ملانے سے گریز کریں۔ کرنسی نوٹوں سے کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ۔ تمام پاکستانی بینکوں کے لیے ہنگامی ہدایات جاری کر دی گئی۔ دنیا کرونا وائرس سے نبرد آزما اور شمالی کوریا میزائل تجربات کر رہا ہے۔ جنوبی کوریا نے اہم پیغام جاری کر دیا۔ کرونا وائرس کے باعث سعودی عرب میں پھنسے عمرہ زائرین کے لیے سعودی حکومت کا بڑا اعلان۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ عمانی حکومت نے انسداد کرونا وائرس کے لیے گزشتہ روز سلطنت میں اخباروں کی اشاعت پر بھی پابندی کا اعلان کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق خلیجی ریاست عمان ان ممالک میں سے ہے جن پر کرونا وائرس کی ہلاکت خیز وبا حملہ آور ہوئی۔ عمان نے کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کیے، تاہم پھر بھی وائرس میں مبتلا افراد کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ عمان نے وائرس کی روک تھام کے لیے گزشتہ روز کئی اقدامات اٹھائے، جس کے تحت سلطنت میں تمام اخباروں، رسائل اور مختلف اقسام کے لٹریچر کی اشاعت و تقسیم پر پابندی عائد کر دی گئی۔ مذکورہ اقدامات وزیر داخلہ کی سربراہی میں قائم انسداد کرونا وائرس سپریم کمیٹی کی ہدایت پر اٹھائے گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کرونا وائرس کے پیش نظر عوام اور کاروباری افراد کو ریلیف دینے کے لیے معاشی پیکج کی منظوری دے دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت حکومت کی معاشی ٹیم کا اجلاس ہوا، جس میں کرونا وائرس کے باعث پڑنے والے اثرات اور معاشی پیکج پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے کرونا وائرس کے پیش نظر معاشی ریلیف پیکج کی منظوری دے دی، جس کے تحت ملک بھر میں 70 لاکھ دہاڑی دار افراد کو 3000 روپے ماہانہ دیے جائیں گے۔ اجلاس میں برآمد کنندگان کے لیے 200 روپے کا ریلیف پیکج بھی منظور کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس کے بعد کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان تعمیراتی شعبے کے لیے بھی ریلیف پیکج کا اعلان کریں گے اور ٹیکس پر بڑا ریلیف دیا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے صورتحال پر مسلسل نظر رکھنے کا بھی حکم دیا اور کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں غریب اور پسے ہوئے طبقات کا خیال رکھا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزارت داخلہ نے کرونا وائرس سے لڑنے کے لیے ملک بھر میں سول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج طلب کر لی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے سول انتظامیہ کی مدد کے لیے پاک فوج کو چاروں صوبوں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور اسلام آباد میں طلب کیا گیا ہے۔ پاک فوج کو آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت سول انتظامیہ کی مدد کے لیے طلب کیا گیا، جس کا باضابطہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ اتوار کی شام کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تھی، جس کے شرکاء نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شرکت کی تھی۔ کانفرنس میں فیصلہ ہوا تھا کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے پاک فوج ہر ممکن تعاون کرے گی۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے دنیا بھر میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کا دنیا کو سامنا ہے، وقت آ گیا ہے کہ جنگ و جدل کو چھوڑے اور بیماری کا مقابلہ کریں جس سے ہماری دنیا گزر رہی ہے۔ انطونیو گوتریس نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں لڑائیاں بند کی جائیں، بنی نوع انسان کو امن کی اب کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ کورونا وائرس کا غصہ جنگ کی حماقت کو بیان کر رہا ہے۔ کورونا وائرس قومیت یا نسل، گروہ یا عقیدہ نہیں دیکھتا، یہ بلا مبالغہ سب پر حملہ آور ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کورونا وائرس کی لپیٹ میں آنے کے باوجود دنیا بھر میں مسلح تنازعات جاری ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ بریگیڈیئر سے لیفٹیننٹ جنرل تک 3 دن، کرنل تک کے عہدے کے افسر نے 2 دن اور سولجرز نے اپنی 1 دن کی تنخواہ کورونا سے نپٹنے کے لیے قائم کیے گئے ایمرجنسی فنڈ میں دینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ حکومت نے سول انتظامیہ کی مدد کے لیے فوج کو طلب کیا ہے۔ عوام، فوج اور حکومت سے تعاون کریں اور گھروں تک محدود رہیں، ہمیں ایک بار پھر یکجا ہو کر اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکی میں عوام نے جذبے کی نئی مثال قائم کر دی۔ تفصیلات کے مطابق ترک عوام نے سڑکوں پر ضروری اشیاء کے پیکٹ اور سامان چھوڑ کر جانے لگے تاکہ کورونا وائرس کی وجہ سے بے روزگار لوگ وہاں سے آ کر سامان لے جائیں تاکہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے۔ کورونا وائرس جیسی مہلک بیماری میں جہاں ترک عوام غریب لوگوں کو نہ بھولے، وہیں پاکستان میں ہر چیز سونے کے بھاؤ میں فروخت ہونے لگی۔ ذخیرہ اندوزوں نے ہر چیز من مانے نرخ میں فروخت کرنا شروع کر دی۔ پاکستان میں کورونا وائرس کی وبا پھیلتے ہی ماسک اور سینیٹائزر کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، جبکہ ترکی کی عوام لوگوں کے لیے سڑکوں پر سامان چھوڑ کر جانے لگے تاکہ وہ آئیں اور غریب عوام سامان اٹھا کر گھر لے جائیں تاکہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے کورونا وائرس کے باعث لوگوں کو گھروں میں رہنے اور درود شریف پڑھنے کی ہدایت کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے لوگوں کو گھروں سے نکلنے سے اجتناب کرنے کی ہدایت کر دی اور امام کعبہ نے کہا ہے کہ شہری گھروں میں رہیں اور درود شریف کا ورد کرتے رہیں جبکہ ہجوم میں جانے یا ہاتھ ملانے سے گریز کیا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کرنسی نوٹوں سے کورونا وائرس پھیلنے کا خدشہ، تمام پاکستانی بینکوں کے لیے ہنگامی ہدایات جاری کر دی گئی۔ اسٹیٹ بینک نے ہدایت کی ہے کہ تمام بینک کرنسی نوٹوں کو جراثیم سے پاک کرنے کا انتظام کریں۔ تمام بینک برانچز صبح 10 بجے کام کا آغاز کریں، شام 4:30 بجے بینک بند کریں۔ اے ٹی ایم کے ذریعے صارفین کو کیش سہولت میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، صارفین کو آن لائن سہولیات میں کوئی تعطل نہ ہو۔ تفصیلات کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ملک میں کورونا وائرس کے خدشات کے باعث تمام بینکوں کے لیے کچھ خصوصی ہدایات جاری کی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کرنسی نوٹوں سے بھی کورونا وائرس پھیلنے کا خدشہ ہے، اس لیے اسٹیٹ بینک نے تمام کمرشل بینکوں کو ہدایت کی ہے کہ کرنسی نوٹوں کو جراثیم اور وائرس سے پاک کرنا یقینی بنایا جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنوبی کوریا نے الزام عائد کیا ہے کہ شمالی کوریا کے 2 بیلسٹک میزائل تجربات کورونا وائرس وبا سے پریشان دنیا میں مزید خوف پھیلانے کی سازش ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کے چیف آف سٹاف نے دعویٰ کیا ہے کہ حریف ملک شمالی کوریا نے کھلے سمندر میں مختلف رینج والے 2 بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ جنوبی کوریا کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی تباہ کاریوں سے ہر شخص خوف میں مبتلا ہے۔ عالمی قوتیں اس مہلک وائرس سے بچنے کے لیے کمر بستہ ہے، لیکن ایسے نازک مرحلے میں بھی شمالی کوریا جنگی جنون میں مبتلا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں کورونا وائرس کے باعث ریاست میں پھنسے عمرہ زائرین کی ویزا مدت ختم ہونے کے باوجود سعودی حکومت نے جرمانہ فیس عائد نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق عمرہ کی ادائیگی کے لیے مقدس شہر مکہ مدینہ کا رخ کرنے والے بیشتر زائرین کورونا وائرس کی وجہ سے سعودی عرب میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ خیال رہے کہ عالمی وبا کے باعث
درجنوں ممالک نے فضائی آپریشن معطل کر رکھا ہے۔ وزارت حج و عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کے باعث ریاست میں رہ جانے والے ایسے زائرین جن کی ویزا مدت بھی ختم ہو چکی ہے، حکومت نے ان پر جرمانہ فیس عائد نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔